عزیز طالب علموں السلام علیکم. میرا نام انیک احمد ہے اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. ہمارا تسلسل جو چل رہا ہے وہ تجرباتی طریقوں کے اوپر ہے، اور آج اس کی ایک اور کڑی ہے جو ہم جس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم سرویز کے بارے میں اور رپورٹس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ تحقیقی طریقے جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں بچوں کی نشو و نما کو پڑھنے یا جانچنے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک چھوٹا سا اوور ویو اس ٹاپک کا ہم کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تاکہ آپ کی ذہنی طور پر تیاری ہو اس کے بارے میں. اور پھر کچھ کرٹیکل سوالات ہیں جن کو ہم مد نظر رکھیں گے جب ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم آج دو طریقوں کے بارے میں یا دو تحقیقی طریقوں کے بارے میں بات کریں گے. ایک طریقہ جو ہے اس کو ہم کوریلیشن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایکسپیریمنٹیشن کہتے ہیں یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کہتے ہیں. شروع کے حصوں میں ہم کوریلیشن کے بارے میں بات کریں گے، اس تحقیقی عمل کے بارے میں بات کریں گے اور اس طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پہ اس حساب سے کہ کوریلیشن کا طریقہ جو ہے وہ پیشین گوئیاں کس طرح سے کرتا ہے. پھر ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ یا تجربہ کرنے کا طریقہ اس کے اوپر غور کریں گے، خاص طور پہ دیکھیں گے کہ تجربے کے اندر ہم مفروضے کس طرح سے بناتے ہیں، ان مفروضوں کا تعلق جو ہے وہ نظریات کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، نظریات کا تعلق تحقیق کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو ہم اپنی باتوں میں ڈسکس کریں گے اور زہر بحث لائیں گے. آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈز اور کوریلیشن جو ہے ان میں کیا فرق ہے. عموماً تجربات جو ہیں یا تجرباتی طریقے جو ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یعنی اور وجوہات کو ان کے افیکٹس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں اور اس کو ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے ریسرچ میں ایتھکس کی، ان تمام چیزوں کی جس سے کہ تحقیق جو ہے وہ مورلی اور ایتھیکلی درست ہوتی ہے اور وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوتی. اس چیز کے بارے میں بات کریں گے. تو دو بنیادی سوال ہیں جن کے بارے میں ہم بحث شروع کریں گے، اور یہ دونوں بنیادی سوال جو ہیں ہم اپنے پس منظر میں رکھیں، اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیں گے تاکہ ہم جیسے جیسے ان طریقوں کے اوپر بات کریں یہ دو سوال جو ہیں ہمارے ذہن میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں رہیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کوریلیشن کا طریقہ اور ایکسپیریمنٹیشن کا طریقہ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کیوں ضروری ہے، یا یہ دونوں طریقے جو ہیں کیوں کر چائلڈ ڈیولپمنٹ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. دوسرا اہم سوال جو ہمیں پس منظر میں رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ کوریلیشن کا طریقہ اور ایکسپیریمنٹیشن کا طریقہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. کیوں ضروری ہے کہ ہم کوریلیشن کہیں کہیں استعمال کریں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور کیوں ضروری ہے کہ ہم تجربے کریں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حساب سے کسی اور صورت سے. تو یہ دونوں سوال آپ اپنے دماغ کے کسی کونے میں لاشعوری طور پر اپنے نہا رکھیں اور ان کی ریفلیکشن جو ہے وہ آج کے عنوان کے مطابق جو ہے کریں. ہم بات شروع کرتے ہیں سائنس سے. سائنس ایک، اور آپ نے یہ لفظ یقیناً سب نے سنا ہے سائنس کہ جی بڑی سائنسی بات ہے اور یہ بڑے سائنسدان ہیں، اور یہ تو اکثر ہم جب طالب علمی کے زمانے میں اکثر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اساتذہ سے بھی پوچھتے ہوتے تھے کہ یہ بتائیں کہ سائنس ہوتی کیا ہے، کرتی کیا ہے. تو ہمارے ایک بڑے مشفق استاد تھے، انہوں نے ایک دن ہمیں بٹھایا، کہنے لگے کہ یار دیکھو بات سنو، جتنے بھی واقعات ماحول میں ہو رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، خزاں آتی ہے تو پتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، مچھر کی زندگی جو ہے وہ 7 دن کے برابر ہے وغیرہ، یہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے آبزرو کی ہیں یا ان کے بارے میں پڑھا ہے. تو ان تمام واقعات کا جو ہمارے اور یعنی ان گنت واقعات ہیں جو ہر لمحہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ایک مکڑی کی زندگی میں، ایک درخت کی زندگی میں، یہ واقعات جو ہیں پوری کائنات میں، اور کائنات کے اور بے شمار واقعات ہیں جو سیاروں اور ستاروں کے اوپر ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا تو اس کا ان تمام واقعات کی
تشریح کا نام سائنس ہے. اگر ہم کسی طرح سے وہ بیان کر دیں یا ایکسپلینیشن دے دیں کہ یہ تمام واقعات کس طرح سے ہو رہے ہیں, تو دراصل ہم سائنس کے عمل سے گزر رہے ہیں. یہ سائنس کی بہت بڑی وسیع قسم کی تعریف ہے اور اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں موجود ہیں. تو ہمیں تجسس تھا, ہم پوچھتے تھے سوال, تو ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ بیان یا یہ تشریح جو ہے کسی اور تشریح کے مقابل کھڑی ہوتی ہے؟ کوئی ایسی اور بھی تشریح ہے جو سائنس کے علاوہ ہو؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں, کچھ تشریحیں ایسی ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے کہا وہ کیسی؟ وہ کہنے لگے کہ مثلا مذہب کی تشریح. مذہب جو ہے وہ بھی ایک تشریح یا ایک بیان پیش کرتا ہے واقعات کے ہو جانے کا. یہ تشریح جو ہے سائنس کی تشریح عموماً نہیں ہوتی, اور اس کی تشریح کے پیچھے عموماً ہمارے عقائد کی بنیاد ہوتی ہے. ہم جس عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے یا اللہ ہے, تو اس بنیاد پر ہم اپنی تشریح جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اگر آپ کسی مذہبی انسان سے پوچھیں کہ سورج کیوں نکلتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے. اور اگر کسی سائنسدان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سورج اس لیے نکلتا ہے کیونکہ کائنات میں جو جتنی ہیونلی باڈیز ہیں, جتنی بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں, وہ کشش ثقل کی وجہ سے گھومتے اور چکر لگاتے ہیں, اور جو زمین ہے وہ سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. تو بظاہر صبح کے وقت سورج نکل آتا ہے اور شام کے وقت وہ غروب ہو جاتا ہے. اصل میں دراصل وہ دنیا جو ہے وہ سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. تو یہ کسی بھی سائنس کا شخص ہو یا مذہب کا شخص ہو, یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو تشریح ہے وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, مذہبی ہو یا سائنسی ہو. تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ سائنس جو ہے وہ تشریح کرتی ہے واقعات کی, وہ تشریح کرتی ہے ماحول میں ہونے والی چیزوں کی, وہ تشریح کرتی ہے ان انٹریکشنز کی جو ماحول میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو ذرا سا اور غور سے دیکھیں سائنس کی اس تعریف کو, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ واقعات کو جب دیکھ لیتی ہے تو وہ ایک مفروضے میں یا کسی ایک سٹیٹمنٹ میں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے. سورج کا نکلنا اور مشرق سے نکلنا ایک طرح سے مشروط ہو جاتا ہے, یہ ایک مفروضہ بن جاتا ہے. اگر یہ مفروضہ بار 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 صحیح ہوتا چلا جائے تو یہ مفروضہ جو ہے لا کی صورت جو ہے قانون کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور یہ قانون جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں خاص طور پہ وہ تمام واقعات جو قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں وہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں کہ خزاں میں پتے جو ہیں درختوں کے جھڑ جاتے ہیں, جب بہار آتی ہے تو پرندے چہچہاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ نئی نسل کی داغ بیل ڈالتے ہیں. چھوٹے چڑیا اور بے اور بلبلیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے اپنے بچے پیدا کرتی ہیں, گھونسلے بناتے ہیں, اور وہ تسلسل جو ہے یہ قانون یہ ہمیشہ دیکھنے میں ہے. اس قانون میں کوئی تبدیلی ایسا واقع نہیں ہوتی تا وقت کہ ماحول میں کچھ ایسا خوفناک واقعہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات جو ہیں رک جائیں یا کسی قدر بدل جائیں, ورنہ یہ واقعات جو ہیں سارے کے سارے اصول کے طور پر قائم رہتے ہیں. ان مفروضوں کے ساتھ ساتھ اور ان قوانین کے ساتھ ساتھ جو مفروضوں پر بنے جاتے ہیں, اس کے اندر ایک سسٹم کچھ دیر کے بعد پیدا ہو جاتا ہے جو انسان نے بنایا ہے, اور وہ ہے کہ وہ سائنس کو سمبلز میں یا علامتوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. ہر سائنسی یا ہر سائنسدان یہ کوشش کرتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے تجربات, اپنے مشاہدات یا کوئی ایسے میتھڈز جیسے کوریلیشن ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے, تو ان نتائج کو وہ کسی حساب کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, کسی فارمولے کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آئنسٹائن نے اپنی کائنات کے بارے میں نظریاتی پیشکش کی لوگوں کے سامنے میں, تو اس نے ساری کی ساری جو نظریاتی کیفیت تھی اس کو ایک چھوٹے سے فارمولے میں بند کر دیا, اور اس نے کہا E=mc². انرجی اور ماس جو ہیں وہ برابر ہیں, کچھ کانسٹنٹ بیچ میں ڈالنا پڑے گا. تو ایکویژن جو ہے وہ اس طرح سے ہے. تو اتنے بڑے نظریے کو جو بے شمار تجربات, جو بے شمار مشاہدات کی بنیاد پر تیار کی گئی تھی, اس کا چھوٹا سا ایک فارمولہ جو ہے وہ اخذ کر لیا گیا, جو کہ اب تمام لوگوں کی زبان کے اوپر موجود ہے. وہ E=mc² کہتے ہیں اور اس کے بڑے گہرائی میں معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو تمام نظریات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نفسیات میں ہوں، چاہے وہ فزکس میں ہوں، چاہے وہ کیمسٹری میں ہوں، بایولوجی میں ہوں، وہ نظریات جو ہیں اس بات کی تشریح کرتے ہیں جو کہ کائنات کے اندر، ماحول کے اندر ہونے والے واقعات کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. مثلا نفسیات دان جو ہیں وہ بیہیویئر یا مائنڈ کے بارے میں کوئی نظریہ پیش کریں گے اور اس کی تشریح پیش کریں گے جو کہ سائنس بن جائے گی. جو فزکس کے طبیعت کے لوگ ہیں وہ جو فورسز اور موشنز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، یا مقناطیسی قوت کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں کوئی نظریاتی پہلو جو ہے وہ پیش کریں گے. اس تمام تشریح کو وہ ایک چھوٹے سے فارمولے میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، سمبل کی فارم میں وہ چیز آ جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، لوگوں کو اس علامت سے اس کو استعمال کر کے آسانی سے سمجھ جو ہے وہ آ جائے ان کو. تو اس تعریف سے، اس سائنس کی تعریف سے جو تشریح کرتی ہے واقعات کو، دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ منطقی طور پر تشریح کرنے میں مدد دیتی. کچھ چیزیں جو ہیں وہ منطقی طور پر درست ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں منطقی طور پر درست نہیں ہوتی. سو منطق جو ہے ایک سطح ہے سائنس کی تشریح کے لیے. مثلا ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ گھاس جو ہے وہ درختوں پر اگتی ہے، یہ غیر منطقی بات ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ گھاس جو ہے وہ زمین پر ہی اگتی ہے اور ہرے رنگ کے پتے جو گھاس سے مشابہ ہیں درختوں پر اگتے ہیں. تو دو مختلف چیزیں ہیں، اس کا زور جو ہے مشاہدے کے اوپر ہے اور منطقی بات کے اوپر ہے. تو یہ دونوں چیزیں، منطقی تشریح اور مشاہداتی تشریح، یہ مل کر سائنس کو بہت ہی زیادہ مضبوط مضمون بنا دیتی ہیں. اور کوئی بھی زیرو جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مشاہدے میں بھی بات درست ہے اور منطقی طور پہ بھی یہ بات درست ہے. تو یہ بیسس بن جاتی ہے سائنس کی اور یا اس کی تشریح کی. اب سائنس کا جو طریقہ کار ہے یا میتھڈ ہے وہ، اور بے شمار طریقہ کار ہیں جو سائنس میں استعمال ہوتے ہیں. ہم ابھی دو کے بارے میں ابھی بات کریں گے، کوریلیشن اور ایکسپیریمنٹیشن میں. سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ مشاہدات کی بنیاد پر ڈیٹے کو اکٹھا کرے. جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں سائنسدان جو ہے محقق کی حیثیت سے ان تمام واقعات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ ایک بڑی سی ایک علم کا، یوں سمجھنا چاہیے، بستہ تیار ہو جاتا ہے اس کا. اور اس بستے کے اندر وہ تمام علوم جو ہیں یا وہ تمام نکات جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو کسی طور پہ سمرائز کیا جاتا ہے. جب وہ سمری پیش کی جاتی ہے تو اس میں سے سوال پیدا ہوتے ہیں. جو وہ سوال پیدا ہوتے ہیں وہ عموماً ہائپوتھیسز یا مفروضوں کی صورت میں ہوتے ہیں. ان مفروضوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد کنکلوژنز جو ہیں وہ ڈرا کیے جاتے ہیں. اور کنکلوژنز کو ڈرا کرنے کے بعد نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ تحقیق جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ سوالات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں یا اور زیادہ مفروضے بنتے ہیں، جس سے سائنس کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہ نہ شاید کبھی ختم ہوا تھا. انسان شاید اس کی آنکھ بعد میں کھلی، چلتا تو پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا، اور کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ انسانیت جو ہے وہ موجود ہے. دو طریقہ کار سائنس کے جو سکہ بند ہیں اور بے شمار بیہیویئرل سائنٹسٹ جو ہیں استعمال کرتے ہیں. وہ ایک میتھڈ ہے کوریلیشن کا، دوسرا میتھڈ ایکسپیریمنٹیشن کا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور جب ان دونوں طریقوں کے بارے میں ہم بات ختم کر لیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ دونوں طریقہ کار جو ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے استعمال میں آتے ہیں. اور آخر میں ہم ایتھکس کی بات کریں گے کہ کون سا طریقہ ایتھیکل طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کی پروان چڑھنے کے بارے میں ہمیں سبق دیتا ہے. پہلا طریقہ کار جو ہے وہ کوریلیشن کا ہے. یعنی یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم ویریبلز کو ایک دوسرے کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں. ویریبل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو تبدیل ہو سکے. ہم اردو میں شاید متغیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. متغیر کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی کوانٹٹی، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی اور چیز جو ہے اثر انداز ہو. سو ہم ایک چھوٹا سا مفروضہ تیار کر لیتے ہیں. جیسے یہ آپ اپنی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ میٹرنل وارمتھ لیڈز ٹو چائلڈ کمپلائنس. اگر ماں میں ہمدردی
اور مادرانہ شفقت موجود ہے تو ایسی صورت میں بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کا یا اپنی ماں کا حکم یا کہنا مانیں گے. سو دو متغیر ہو گئے، ماں کی شفقت، بچے کا ماں کی بات ماننا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک آبزرویشن کر سکتے ہیں، ہم مختلف گھروں میں جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ماؤں کے رویے اپنے بچوں کے بارے میں کیسے. ہم ایسی ماؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے رویے جو ہیں وہ بہت مشفق ہیں، بہت محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں، وہ ماں کی ممتا سے بھرے ہوئے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کا کہنا جو ہے بڑی جلدی مان لیتے ہیں، جو ماں کہتی ہے وہ فوراً مان لیتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ بہت سخت ہے، سخت گیر ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے بچوں کے ساتھ. اور پھر ہم ان بچوں کے بیہیویئرز دیکھتے ہیں جو غالباً ماں کے اس رویے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمپلائنٹ نہیں، وہ اتنی زیادہ ان کی بات نہیں مانتے جتنا کہ دوسرے بچے جو ہیں اپنی ماں کی بات مانتے ہیں. اگر ہم یہ ڈیٹا اکٹھا کر لیں، اگر ہم یہ اعداد و شمار اکٹھی کر لیں مختلف گھروں میں جا کر، تو ہم ایک کوریلیشن، ہم ایک رشتہ پیدا کر سکتے ہیں ان دو متغیروں میں. یہ دو متغیر جو ہیں آپس میں جڑ جائیں گے اور ہم منطقی طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں متغیر کسی نہ کسی طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بات بنتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ماں پیاری ہوگی یا محبت سے پیش آئے گی تو بچے یقیناً اس کا کہنا مانیں گے، اور اگر ماں جو ہے سخت ہوگی تو ایسا. یہ ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی آپ کو صورتیں مل جائیں کہ ماں بہت سخت ہے لیکن بچے کہنا مانتے ہیں، ماں بہت نرم ہے اور بچے کہنا مانتے نہیں کیونکہ لاڈ پیار نے ان کو خراب کر دیا. ایسا بھی ممکن ہے. لیکن عموماً ہم دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ رول جو ہے یا یہ غالباً یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر ماں جو ہے محبت سے پیش آئے گی تو بچے بات ضرور مانیں گے. کوریلیشن کے اندر، اور ظاہر ہے یہ ایک شماریاتی طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے اعداد و شمار کو اور ڈیٹا کو ہم اینالائز یا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دو باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایک تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس دو متغیروں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کے ہم میگنیٹیوڈ کو یا اس کی مقدار کو ہم میجر کرتے ہیں. مقدار سے یا مقدار کی میجرمنٹ کی جو صورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی طور سے کسی چیز کی مقدار کو ناپ سکتے ہیں یا جانچ سکتے ہیں. مثلا وزن کو ہم کلو گرام میں یا پاؤنڈ میں ماپ سکتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، اور اگر اس کا وزن کچھ ہوگا تو وہ کچھ پاؤنڈ یا کچھ کلو گرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کوریلیشن کی بھی مقدار جو ہے وہ ہوتی ہے. کوریلیشن کی مقدار جو ہے وہ 0 سے لے کر 1 تک ہوتی ہے. سو اگر کوئی دو متغیرات کے درمیان بہت زیادہ گہرا تعلق ہے تو یہ مقدار جو ہے 1 کے پاس ہوگی، 1 بھی ہو سکتی ہے. اور اگر دو متغیرات کے درمیان کوئی بھی رشتہ موجود نہیں ہے تو یہ مقدار جو ہے 0 کے پاس ہوتی تھی اور 0 بھی ہو سکتی ہے. تو ہم چند مثالوں کو بھی اپنی اس میں دیکھیں گے کہ کون سی صورتیں ہیں جس کے اندر یہ مقدار جو ہے وہ 1 کے پاس ہے یا 0 کے پاس ہے. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس رشتے کے اندر جو دو متغیرات کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے، کبھی تو یہ رشتہ مثبت ہوتا ہے اور کبھی یہ رشتہ جو ہے منفی ہوتا ہے. جب مثبت رشتہ ہوتا ہے، ایک متغیر جب بڑھتا ہے تو دوسرا متغیر بھی اس کے ساتھ تناسب میں بڑھ جاتا ہے. اور منفی رشتے کے اندر اگر ایک متغیر بڑھتا ہے تو دوسرا متغیر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ منفی رشتہ ہے. تو جو ہم نے ابھی مفروضہ پیش کیا کہ اگر ماں جو ہے محبت کرنے والی ہے تو بچے جو ہیں اس کا کہنا مانتے ہیں، یہ اگر ایسی بات ثابت ہو جائے تو یہ دو متغیرات کے درمیان جو رشتہ ہے یہ مثبت ہوگا. جیسے جیسے ماں کی محبت بڑھے گی تو بچے کے اندر حکم ماننے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بڑھے گی. اگر ہم اس کو اور ذرا غور سے دیکھیں تو آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوریلیشن جو ہے وہ اس رشتے کو، جو دو متغیرات جیسے ماں کا پیار اور بچے کا کہا ماننا جو ہے وہ دکھاتا ہے 0 سے 1 کی طرف جو مثبت ڈائریکشن میں ہے. اور اگر ماں جو ہے وہ سختی سے پیش آ رہی ہے، بچہ کم بات مان رہا ہے، تو یہ اسی کوریلیشن کا حصہ بن جاتی ہے کہ وہ اس کا جو میگنیٹیوڈ یا مقدار ہے کم ہو جاتی ہے اور 0 کے قریب ہو جاتی ہے. اسی طرح منفی ریلیشن شپ بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز بڑھتی ہے دوسری چیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مثلا اگر ماں کی تندی یا سخت مزاجی بڑھے گی تو بچوں کا کہا ماننا کم ہوگا. یہ ریلیشن شپ جو ہے منفی ہو جائے گا. کوریلیشن جو ہے
وہ منفی ہو جائے گی، اور اس کا جو رخ ہے وہ منفی 1 کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے تندی ماں کی بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے بچوں کا اس کی بات ماننا جو ہے وہ کمتر ہوتا چلا جائے گا. یہ نیگیٹو کوریلیشن جو ہے کہلاتا ہے. اگر آپ یہ مثالیں دیکھیں، یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ اگلی سلائیڈ میں موجود ہیں. پہلی سلائیڈ جو بائیں طرف ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ بہت سازگار ماحول اپنے بچے کو دیتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، وارمتھ شو کرتی ہے، بہت زیادہ حساس ہے اپنے بچوں کی طرف. تو بچوں کے اندر بات ماننے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو نقطے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ ہر نقطہ جو ہے وہ ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے، ایک ماں اور ایک بچے کے درمیان ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یہ کوریلیشن 0.34 کے برابر ہے اور مثبت ہے، 2 جمع کا نشان اس کے سامنے بنا ہوا ہے. دوسری صورت میں ماں کی سختی جو ہے بچوں میں بات ماننے کی کمی پیدا کرتی ہے، یہ ریلیشن شپ جو ہے نیگیٹو ہے، اور آپ منفی کا نشان جو ہے 0.37 کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. یہ بائیں طرف کے پینل میں آپ کو نظر آئے گا. دوسرا میتھڈ جو ہے جو کہ بہت قوی طریقہ کار ہمیں کہنا چاہیے ایکسپیریمنٹل میتھڈ کہلاتا ہے. ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے وہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر ہم پھر سے 2 متغیرات لیتے ہیں. ہم اس کے بارے میں ذرا سی ڈیٹیل سے بات ایک لمحے میں کریں گے. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو ہم کیوں اتنا ضروری اور اہم سمجھتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. مثلا اگر اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو پہلے ہم اس کے ایڈوانٹیجز کہ ایکسپیریمنٹیشن کے یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے کیا کیا فوائد ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلی بات جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے وہ نہایت پروڈکٹیو میتھڈ ہے. ایک تجربہ آپ کریں، ایک سوال کا جواب دیں، ایک اور سوال تیار ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ دوبارہ ایک تجربہ کر سکتے ہیں، اور پھر تجربے کے بعد ایک اور تجربہ، اور اس کے بعد ایک اور تجربہ، اس کے بعد یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تجربات کی ایک لمبی لائن لگا دیتا ہے، جس سے لوگوں کو ایکسپیریمنٹیشن میں اور سائنسز کے اندر پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دوسرا کہ یہ بڑا کنٹرول طریقہ ہے، اس کے اندر آپ تمام چیزوں کو اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے، خاص طور پہ جو ماہر ہے وہ اپنے اثر کی وجہ سے یا اپنے رسوخ کی وجہ سے اس کو کنٹرول میں لے آتا ہے، اور کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، ایک آدھے متغیر کو تبدیل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل، ابھی ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ اس پہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ کنٹرول. پھر سائنس میں اور سائنس کی میتھڈالوجی میں ریپیٹیشن، بار بار آپ ایک ہی تجربہ کر سکتے ہیں اور وہی نتائج جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پک جو ہے، جس چیز کو بھی آپ اسٹڈی کریں اس کی جیسے جیسے ویریفیکیشن یا پک ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے اندر ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر یہ انایمبیگوس ہوتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہاتھ ہلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والی بات ہے. تجربات جو ہیں وہ دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیتے ہیں، اور جب وہ کر دیتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کون سے عوامل کی وجہ سے یہ واقعات جو ہیں پیش ہو رہے ہیں. اور آخر میں یہ طریقہ کار جو ہے یہ نہایت آبجیکٹیو ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے. میں اگر کوئی تجربہ کروں یورپینز پہ تو میں اپنا تعصب اس میں شامل نہیں کر سکتا. اگر کروں گا تو وہ سائنسی طور پر ایک کمزور تجربہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی ویسٹ کا سائنسدان پاکستان کے بچوں کے اوپر تجربہ کرے تو اگر وہ اپنے تعصبات اپنے ساتھ لے کے آئے گا تو وہ تجربہ یقیناً ناکام ہوگا اور بہت زیادہ کمزور ہوگا. اس لیے وہ کام تو سائنسدان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ موروثی طور پر آبجیکٹیولی اپنے تجربات کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. سائنسی طریقہ کار یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے اس میں کمیاں اور پرابلمز بھی ہیں. یوزلی ہم کئی دفعہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اخلاقیات جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتی، ہمیں ایتھکس جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی تجربہ کرنے کے لیے. مثلا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی انسان کو پہلے بیمار کریں پھر اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو دوائی دیں اور اس کو ٹھیک کریں، ایسا نہیں ممکن. ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح سے. یعنی ہم اگر خود سے کوشش کریں کہ ایک شخص لے لیں یا ایک گروہ لے لیں، ایک سیمپل لے لیں اور ان کو پہلے کینسر کر دیں اور پھر کینسر کی دوائی بنائیں اور کینسر کی دوائی سے ان کو ٹھیک کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے یہ جان لیوا بیماری ہے، اس میں ہم اب لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم جانوروں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر جانوروں سے اخذ کیے ہوئے نتائج کو انسانوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس بیماری کو جو ہم نے خود سے پیدا کی جانوروں کے اندر اس دوائی سے ٹھیک کیا تو یہ غالباً انسانوں کو بھی مددگار ثابت ہوگی اس بیماری سے ہٹانے کے لیے. کئی دفعہ تجربہ کرنے کے بعد اس تجربے کو اگر جانوروں پہ کیا گیا ہے
تو اس کا اطلاق جو ہے وہ انسانوں پہ نہیں ہو پاتا کیونکہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہے. یا کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ آپ نے ایک ایسا سیمپل لیا ہے لوگوں کا جو اسپیسیفک خاص کر کا سیمپل ہے اور مخصوص سیمپل ہے, اور وہ مخصوص سیمپل جو ہے صرف اسی پہ اس چیز کا اطلاق ہو سکتا ہے, عام جنرل پبلک پہ, عام لوگوں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا, اس لیے ایکسپیریمنٹیشن وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورتوں میں عموماً مشاہدہ کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کو ہم مشاہدے کی زور کے اوپر اپنے قیاسے اور اپنے خیالات کا کو یکجا یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ دو متغیرات کے درمیان یا ایک سے زیادہ متغیرات, دو سے زیادہ متغیرات کے درمیان ہوتا ہے. تجربہ کرنے کے لیے مفروضوں کا بنانا بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے پہلے مفروضہ بنایا تھا ماں کی محبت اور بچوں کا کہا ماننا, یہ ایک مفروضہ ہے. اسی طرح ایکسپیریمنٹیشن میں بھی مفروضے بنائے جاتے ہیں. کوریلیشنل سٹڈیز میں اور ایکسپیریمنٹیشن میں جو مفروضے بنائے جاتے ہیں ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کوریلیشن میں جو تجربہ کار ہے یا محقق ہے یا انویسٹیگیٹر ہے وہ خود سے کوئی متغیر کو کنٹرول نہیں کرتا. ایکسپیریمنٹیشن میں وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے ہم اس کا نام ان متغیرات کے, جو متغیرات جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ان کا نام ہم فرق کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دو قسم کے ویریبلز ہیں, ایک کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں یا آزاد متغیر کہتے ہیں, اور دوسرے کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں جس کو ہم تابع متغیر کہتے ہیں. یہ دونوں متغیر جو ہیں, خاص طور پہ جو آزاد متغیر ہے اس کو محقق جو ہے خود سے کنٹرول کرتا ہے. مثلا وہ جانوروں کے اندر ایک خاص قسم کی بیماری کو پھیلا سکتا ہے. سرنج میں کینسر کے سیلز کو بھر کے چوہے کے پیٹ میں اگر وہ لگا دے تو چوہا جو ہے اس کینسر سے سفر کرتا ہے. پھر یقیناً وہ اس کی دوائی بنا کر چوہے کو جب وہ دوائی دیتا ہے تو وہ چوہا جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا کنٹرول ہے. تو جب ہم یہ تجربے کرتے ہیں تو ایک چیز کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, جتنے بھی مفروضے تیار کیے جاتے ہیں یہ عموماً کسی نظریے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کوئی تھیوری پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک مفروضہ تیار کرتے ہیں, اس مفروضے سے ہم ایک تجربہ کرتے ہیں, اور تجربہ کرنے کے بعد جو اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں واپس ان نتائج کو اسی نظریے کے اندر مدغم کر دیتے ہیں. یہ موٹی سی بات ہے. اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس وقت کوئی ایک مفروضہ کنفرم ہو جاتا ہے یا پورا ہو جاتا ہے یا ٹھیک سے مانا جاتا ہے, یہ تجربہ اس کو ثابت کر دیتا ہے, تو وہ جو ثبوت ہے اس نظریے کو مستحکم یا اسٹرینگتھن کر دیتا ہے. اور اگر مفروضہ کسی طرح سے ثابت نہ ہو, تجربہ جو ہے اس کو ثابت نہ کرے, تو وہ مفروضہ جو ہے اس نظریے کو ڈھیلا کر دیتا ہے یا ویک کر دیتا ہے. اور اگر بے شمار مفروضے جو ہیں وہ اس نظریے کو ڈھیلا کرتے چلے جائیں یا کمزور کرتے چلے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ نظریہ جو ہے متروک, استعمال میں نہیں رہتا, اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے کسی قابل نہیں, کسی کام کا نہیں ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. سو تھیریز یا نظریات بنانے کے لیے مفروضوں کا ہونا, تجربات کا کرنا اور پھر تشریح کا بیان کرنا اس نظریے کے مطابق جو ہے, یہ ایک ایسا تسلسل, یہ ایک ایسا رشتہ ناتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس واقعات کی تشریح جو ہے موجود ہو پاتی ہے یا آ جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ مفروضہ اور نظریہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں. میں اپنے طالب علموں کو اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ تم مفروضے کو یہ سمجھو کہ یہ کنچا ہے. وہ جہاں آپ کھیلتے ہیں نا, بنٹے کھیلتے ہیں, تو یہ ایک کنچا, ایک مفروضہ ایک کنچا ہے, دوسرا مفروضہ ایک اور کنچا ہے. اور وہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانی ماں نے ہمارے لیے ایک چھوٹی سی تھیلی بنائی تھی, اس میں ہم وہ کنچے رکھا کرتے, بنٹے رکھا کرتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے. تو وہ جو تھیلی ہے وہ نظریہ ہے, اور وہ بیچ میں جو کنچے ہیں وہ دراصل مفروضے ہیں. وہ چونکہ ایک ہی تھیلی میں سارے کے سارے کنچے ہیں, اس لیے وہ ایک تھیلی کے نظریے کا چٹا بٹا, ایک ہی نظریے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مثلا فرض کیا جائے کہ میرے پاس تمام کنچے جو ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں, تو جس تھیلی میں میں نے وہ ڈال کے رکھے ہوئے ہیں وہ تھیلی جو ہے وہ اس بات کا نظریہ ہے کہ اس تھیلی کے اندر تمام کے تمام کنچے جو ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں. اگر ایک اور تھیلی بنائی جائے اور اس میں لال رنگ کے کنچے ڈال دیے جائیں تو وہ ایک اور نظریہ بن جائے گی. اگر ایک اور تھیلی لی جائے جس کے اندر ہرے رنگ کے کنچے رکھ دیے جائیں تو وہ ایک اور نظریہ بن جائے گی. اسی طرح نظریات جو ہیں وہ مختلف ہیں, اور وہ نظریات جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے پیش کی. چیز موٹے بڑے نظریات, جیسے ہمارے پاس آئنسٹائن کا نظریہ ہے,
ہمارے پاس ڈارون کا نظریہ ہے، ارتقاء کا، ایوولوشن کا نظریہ ہے، ہمارے پاس گریویٹیشن کا نظریہ ہے جو آئزیک نیوٹن نے دیا ہے، ہمارے پاس نظریہ ہے بیہیویئر کا جو ہمیں اسکنر نے دیا ہے۔ اسکنر کا نظریہ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سارا ہمارا بیہیویئر یا کردار جو ہے وہ ہمارے ریوارڈز اور پنشمنٹس کی وجہ سے ہے۔ جو ہمیں ریوارڈ یا ری انفورسمنٹ ملتی ہے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو ہمیں پنشمنٹ ملتی ہے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام نظریات کی صورت میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ نظریے کا ایک فارمل حصہ ہے یا ایک اس کی فارمل صورت ہے جو عموماً علامتی شکل میں ہوتی ہے، جیسے کوئی فارمولا تیار کر دیا جائے، اور نظریات کی دوسری صورت جو ہے وہ تجربات ہیں، وہ امپیریکل تجربات ہیں یا وہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے، جس کی وجہ سے وہ نظریہ یا تو قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، یا پھر کمزور پڑ جاتا ہے۔ نظریے کا اور تحقیق کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تحقیق جو ہے وہ نظریات کو کمزور یا مضبوط بناتی ہے، اور اسی طرح سے نظریات جو ہیں وہ نئی تحقیق کو جنم دیتے ہیں۔ بے شمار سائنسدان، اور یقیناً آپ بھی جب آپ بڑی کلاسوں میں جائیں گے اور اپنی ماسٹرز کا تھیسس کریں گے یا پی ایچ ڈی کا تھیسس کریں گے، تو آپ بھی کسی نظریے کو لے کر اس سے مفروضہ اخذ کر کے کوئی تحقیق کریں گے، چاہے وہ بچوں کے بارے میں ہو، بچوں کے پروان چڑھنے کے بارے میں ہو، یا کوئی اور کسی بیہیویئر کے بارے میں ہو، وہ آپ کریں گے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چلتا چلا جاتا ہے، جس سے نظریات جو ہیں وہ قوی پاتے ہیں یا مضبوط ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم کو مدد ملتی ہے ان تمام نظریات کو متروک کرنے کی، پھینک دینے کی، کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نظریہ جو ہے وہ کسی طور سے ثابت نہ ہو رہا ہو ان کے مفروضوں کی وجہ سے، ایسے نظریے کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اچھی تھیوری یا اچھے نظریے کی چند علامتیں ہیں، چند اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں، چند اس کے فیچرز ہیں۔ تو وہ علامتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی علامت تو یہ ہے کہ اچھا نظریہ جو ہے وہ بہت سارے مشاہدات کو یکجا کر دیتا ہے اور ان کو سسٹمیٹائز کر دیتا ہے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہ بتا دیتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں لنکس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ نظریہ نئے مفروضوں کو پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اگر تو مفروضہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے تجربے کی بنا پر، تو جو نظریہ ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مفروضہ جو ہے تجربے کی بنا پر ثابت نہ ہو سکے تو وہی نظریہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ غلط یا صحیح نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے یا یہ نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے۔ نظریہ تو نظریہ ہی ہوتا ہے، نظریہ دراصل تشریح کر رہا ہوتا ہے واقعات کی۔ ہاں، نظریہ جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، یوزفل ہو سکتا ہے، یا غیر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن پوچھنے والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں بھئی اس نظریے کا فائدہ کیا ہے، کیا یہ واقعی اس بات کی تشریح کرتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ کرتا ہوگا تو وہ نظریہ قابل قدر ہے اور قابل استعمال ہے، اور اگر وہ نظریہ اس بات کو سمجھا نہیں سکتا یا اس کی تشریح نہیں کر سکتا تو اس نظریے کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی بات کو، ایک ہی ایونٹ کو، ایک ہی ماحول میں ہوئی چیز کو ایک سے زیادہ نظریات جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ 100 سال پہلے انگلستان کے ایک پادری نے، جن کا نام اوخم تھا، انہوں نے یہ بات پیش کی کہ اس نظریے کو لے لو جو اس فنامنا کو، اس ایونٹ کو، اس واقعے کو آسانی سے سمجھا دے، آسانی سے سمجھا دے، اور وہ اس کو لا آف پارسیمونی کہتے ہیں، یعنی جو سمپلسٹک تھیوری ہے وہ بہتر ایکسپلینیشن، بہتر بیان ہے یا بہتر تشریح ہے اس نظریے کے مقابلے میں جو کمپلیکیٹڈ ہو۔ اگر میں کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں اور وہ بہت پیچیدہ ہو اور اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹی ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے اس چیز کی کوئی فائدہ، مجھے اس کا کوئی سچ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو کوئی سادہ سی بات بتائیں جس سے مجھے اس بات کی سمجھ آ جائے اور اس بات کی تشریح ہو جائے۔ تو جب بھی دو نظریات ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ اس نظریے کو
لے لیتے ہیں جو قدر آسان ہوتا ہے, جو سمجھ میں آ جاتا ہے, نسبتاً اس کے کہ جو زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس موجود ہوتا ہے. یقیناً پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ نظریات میں فارمل اور امپیریکل ایسپیکٹس ہیں, یعنی علامتی صورتیں ہیں اور تجرباتی صورتیں ہیں, اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر سکیں. اور اچھے نظریے جو ہیں وہ تمام کے تمام جتنے واقعات اس کائنات میں موجود ہیں یا ہو رہے ہیں ان کی تشریح جو ہے وہ کرتی ہے. اچھی تھیوری کا یہ کام ہے کہ وہ واقعات کی تشریح کو کرے, اور اگر وہ واقعات کی تشریح نہیں کرتی تو وہ نظریہ یا وہ تھیوری جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. اگر مفروضہ یا ایک ہی قسم کا مفروضہ بار بار تجربوں کی وجہ سے ثابت ہوتا چلا جائے تو وہ قانون بن جاتا ہے. جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کا جو E=mc² ہے وہ ایک قانون بن گیا. اسی طرح نفسیات کے اندر اسکنر کا ایک قسم کا لا ہے کہ کانسیکوینسز جو ہیں, جو آنے والے واقعات ہیں, وہ بیہیویئر کی یا کردار کی تشریح کرتے ہیں. بیہیویئر جو ہے مرہون منت ہے ان واقعات کا جو آنے والے ہیں. اگر آنے والے واقعات جو ہیں مثبت ہیں, ری انفورسنگ ہیں, تو وہ بیہیویئر بڑھ جائے گا, اور اگر آنے والے واقعات جو ہیں منفی ہیں یا پنشنگ ہیں تو وہ بیہیویئر جو ہے کم ہو جائے گا. ان دونوں چیزوں کا آپس میں رشتہ اتنا گہرا ہے اور اتنے سارے تجربات نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اب یہ تقریباً لا کی حیثیت جو ہے اختیار کر گیا. کسی بھی تجربے کو کرنے کے لیے ہم دو گروہوں کو منتخب کرتے ہیں. یاد رہے ہم نے بات کی تھی سیمپلز کی اور پاپولیشنز کی. ہم نے پیچھے عنوان میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہم سیمپلز کو پاپولیشنز میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا ڈرا کرتے ہیں. اگر اس سیمپل کے دو حصے کر دیے جائیں اور دو سیمپل بنا دیے جائیں تو ہم اپنا ایک گروہ یا ایک سیمپل اس کے اوپر ہم اپنے آزاد متغیر کا اطلاق کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے استعمال کر سکتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرے گروہ کو ہم ویسے کا ویسا ہی رکھ سکتے ہیں جس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے, اس کے اندر ہم کوئی چیز تبدیل نہیں کرتے. جب ہم تجربہ کر لیتے ہیں تو جو ان دونوں گروہوں کے اوپر ہوا ہوا واقعہ ہوتا ہے اس کو ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو دونوں گروہوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں, اور وہ جو کمپیریزن ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو تبدیلی پیش آئی ہے وہ آزاد متغیر کی وجہ سے ہے, تابع متغیر کے اوپر, ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. اور یہ کمپیریزن ہم کو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے یا یہ بات ہمیں بتلاتا ہے کہ دراصل یہ کاز اور افیکٹ کے درمیان ریلیشن شپ ہے. یہ ریلیشن شپ جو ہے کسی وجہ سے کسی چیز کے اندر پیدا ہو رہا ہے, تو وہ وجہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی میجرمنٹ ہے. یہ دونوں کا درمیان, یعنی وہ دونوں گروہوں کے درمیان جو کمپیریزن ہے وہ ہم کو ایک تجربہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. ہم پہلے گروہ کو جس کے اندر ہم نے آزاد متغیر کو مینیپولیٹ کیا تھا ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں, اور دوسرا گروہ جس کے اندر ہم نے اس انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ نہیں کیا گیا تھا, اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا, اور کوئی کسی چیز کو مینیپولیٹ نہیں کیا تھا, اس کو ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں. تو جب ہم کوئی خاص طور پہ نفسیات میں تجربات کرتے ہیں تو ہم ایک پروسیس ہے جس میں ہم رینڈم سیمپلنگ تو نہیں کرتے بلکہ رینڈم اسائنمنٹ کا کام کرتے ہیں. تو جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم رینڈملی کسی ایک گروہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو استعمال میں لے آتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک مفروضہ ہے کہ جن بچوں کو خاص طور پہ غصہ چڑھتا ہو بہت زیادہ, ان بچوں کو اگر ہم کسی طور پہ کوئی ٹریٹمنٹ دیں, کوئی ان کو ہم ایسا عمل کرنے میں مبتلا کر دیں کہ جس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے وہ تھم جائے یا ٹھنڈا ہو جائے یا کم ہو جائے, تو ایسے بچے جو ہیں اس کے نتیجے میں کم ڈسٹریس میں جاتے ہیں. ان کے اندر انگزائٹی کی فیلنگز جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے غصہ پیدا ہونے سے انسان جو اندر سے جھنجھلا جاتا ہے. جب وہ جھنجھلا جاتا ہے تو اس میں ڈسٹریس پیدا ہو جاتا ہے. نہ صرف وہ یہ کہ وہ کسی ایک وجہ سے غصے ہو جاتا ہے اور ڈسٹریس اپنے اندر رکھتا ہے, بلکہ وہ پھر اس ڈسٹریس کو دیگر چیزوں کے اوپر استعمال کرتا ہے, اپنے ذات پہ بھی کرتا ہے, چیزوں پہ بھی کرتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے لگ پڑے, یہ چیزیں. تو یہ اگر ہمارے پاس مفروضہ ہے کہ کسی بھی بچے کے غصے کو ہم ایک ٹریٹمنٹ میں سے گزاریں, اس کو مدد دیں غصے کو تھمانے کے لیے, تو اس کے نتیجے میں اس بچے کے اوپر مثبت اثر پیدا ہوگا اور وہ ڈسٹریس میں جو ہے
نہیں رہے گا. تو اس میں آزاد متغیر جو ہے وہ ہماری ٹریٹمنٹ ہو گئی, جو بھی ٹریٹمنٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو غصے کو تھمانے کے لیے. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارا جو ہو گیا وہ ڈسٹریس ہے, بچے کی ڈسٹریس جو ہے اس کو ماپنا ہے. تو اگر آپ اپنی سلائڈ دیکھیں, اس سلائڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ بچے جن کا غصہ جو تھا وہ ریزالو ہو گیا اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, ایسے بچوں کی تعداد میں ڈسٹریس کی کمی واقع ہو گئی. سو جو پیلا بار آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے اندر وہ دراصل اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسے بچوں میں ڈسٹریس کم ہے, وہ زیادہ بڑھ گئے اپنے ڈسٹریس کو کنٹرول کرنے میں, جس کے اندر غصہ جو تھا وہ ریزالو ہو گیا. اور جو لال بار ہے اس میں غصے کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, جو کنٹرول گروپ تھا, جس کے نتیجے میں بچے جو تھے ان کی ڈسٹریس میں کمی واقع نہیں ہوئی اور وہ ابھی بھی غصے میں رہے اور ڈسٹریس میں سفر کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک خاص قسم کا لیبارٹری کے اندر کرنے والا تجربہ ہے, یعنی یوں کہیے کہ ہم بچوں کو ایک لیبارٹری میں لے جا کر, خاص طور پہ وہ بچے جو بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں ان کو دو حصوں میں بانٹ کے ایک کو ٹریٹمنٹ دیا دوسرے کو نہیں دیا, پھر ان کا مقابلہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ ٹریٹمنٹ کا اثر غصے کے اوپر یا ڈسٹریس کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ تو ایک خاص قسم کا سکہ بند ایک لیبارٹری ایکسپیریمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے تجربات ہوتے ہیں جو کہ لیبارٹری میں نہیں کیے جاتے یا نہیں ہو سکتے. مثلا ان میں سے ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے, جس کے اندر آپ کئی دفعہ باہر نکل جاتے ہیں اور فیلڈ میں جا کر یا میدان میں جا کے کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ ایسا ہوتا ہے جو انہونا ہوتا ہے اور کبھی پھر وہ موقع نہیں آتا. مثلا ہمارے ملک میں سیلاب آ گیا اور بے شمار لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے. تو یہ ایک طرح سے ہمیں ایک موقع مل گیا ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, یہ جاننے کے لیے کہ لوگ جو ہیں اس سیلاب کے آنے کی وجہ سے جب وہ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے تو ان کی زندگیوں میں انگزائٹی یا ان کی زندگیوں میں ڈسٹریس جو ہے وہ کس طرح سے آ گیا. یہ عموماً ایسی اپرچونٹیز ہوتی ہیں جو کہ قدرت ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم جو ہے تجربات کی وہ نیچرل ایکسپیریمنٹس کہلاتی ہے, قدرتی ایکسپیریمنٹس. ایسی صورت میں تجربہ جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر محقق یا انویسٹیگیٹر کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, مگر اس کے باوجود جو محقق ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا اس قدرتی عنصر کی وجہ سے یا اس قدرتی صورت کی وجہ سے اس شخص کے اندر یہ بات ہے یا نہیں ہے. مثلا فرض کیا جائے ہم تجربہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر غصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً بوڑھے لوگوں کے اندر. تو دراصل ہم جو تجربہ کر رہے ہیں وہ عمر کا غصے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہمارا آزاد متغیر جو ہے وہ عمر ہو گئی, اس کے دو حصے کر لیے جائیں, ایک جوان اور ایک بوڑھے. اور جو ہمارا تابع متغیر ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ہو گیا غصہ. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اب چونکہ ہم عمر کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جو ایکسپیریمنٹر ہے وہ کسی طور سے بھی عمر کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کوازائی ایکسپیریمنٹیشن اس کو کرتا ہے کہ وہ ایک گروہ لیتا ہے جو جوانوں کا ہوتا ہے اور ایک گروہ لیتا ہے جو بوڑھوں کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ ان کی غصے کی پیمائش کا کوئی آلہ استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کس میں زیادہ غصہ ہے یا کس میں کم غصہ ہے. تو یہ ایک نیچرل ایکسپیریمنٹ ہے جو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, جس کے اندر یوزلی ہم کاز افیکٹ ریلیشن شپ کو اس طرح سے نہیں باندھ سکتے جس طرح سے ہم نے مینیپولیٹڈ ویریبلس میں باندھا تھا, جیسے ہم لیبارٹری ایکسپیریمنٹس میں اس کو کر سکتے ہیں. سو اگر آپ یہ تصویر دیکھیں جس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچوں کے اندر مختلف قسم کے ان کی میل ٹریٹمنٹ یا نان میل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے مختلف قسم کے بیہیویئر جو ہیں وہ اسٹڈی کیے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بچے جن کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ یا برا سلوک کیا جا رہا ہے, ایسے بچے جو ہیں وہ یوزلی ڈسرپٹیو ہوتے ہیں, توڑ پھوڑ کے اندر انوالو رہتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, غصے ور ہوتے ہیں اور کم کوآپریشن جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جو لال بارز ہیں وہ ان بچوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ میل ٹریٹڈ ہیں, اور پیلے بارز جو ہیں وہ ان بچوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ نان میل ٹریٹڈ ہیں, جن کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جا رہا ہے. تو اگر ان کا ڈسرپٹیو بیہیویئر دیکھا جائے تو وہ کم ہے, وہ اگریسو بھی کم ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مددگاری کا ثبوت بھی دیتے ہیں.
اسی طرح اور طرح کے تجربات میں مثلا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کیا یہ ممکن ہے کہ موسیقی سننے سے یا مختلف قسم کی موسیقی سننے سے ذہانت میں اضافہ ہو جائے. تو اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو نیچے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ٹریٹمنٹ میں سے مثلا ایک صورت میں ایک گروہ کو پیانو سنایا گیا، دوسرے گروہ میں آواز کی صورت سے گانا سنایا گیا، تیسری صورت میں ان کو ڈرامہ دکھایا گیا، اور پھر کچھ بھی نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ایک کنٹرول کی صورت میں رکھا گیا جس کے بارے میں ہم نے بات کی. تو یہ 4 گروہ ہو گئے. اور پھر ان کی جب ہم نے انٹیلیجنس ٹیسٹ سکورز دیکھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آواز کی بنیاد پہ موسیقی کو سنا تو ان کی ذہانت جو ہے پیانو یا ڈرامہ یا کنٹرول والوں سے زیادہ تھی. جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے یا یہ بات کسی طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ غالباً اگر آپ گانے سنیں جس کے اندر گانے والا جو ہے الفاظ کا استعمال کرے تو اس سے آپ کی ذہانت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ماہرین، چاہے وہ ماہر تعلیم ہو، چاہے وہ نفسیات دان ہو، چاہے وہ عمرانیات سے ان کا تعلق ہو، وہ استعمال کرتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کو یوزلی ڈیولپمنٹ کے اندر. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے خاص طور پہ جو بچوں کے پروان چڑھنے کے اوپر غور کر رہے ہیں ان کے لیے ڈیولپمنٹل سٹڈیز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ڈیولپمنٹل سٹڈی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بچے کو اس کے ساتھ ہر روز اس کی سٹڈی کریں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ بے شمار ایسے سائنسدان اور ایسے ماہرین جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کو روز ڈائریاں لکھی. ان میں سے پیاجے ایک تھا، وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہر روز ڈائری پہ نوٹس لکھا کرتا تھا کہ آج اس کے بچے نے کیا کیا، آج اس کے بچے میں کیا تبدیلی آئی. یہ ایک طرح سے وہ جسے ہم کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل سٹڈی جو ہے وہ کہلاتی ہے. یعنی آپ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ہی فرد کو یا ایک گروہ کو جس میں مخصوص افراد ہوں ان کو تسلسل کے ساتھ دیر تک سٹڈی کرتے چلے جائیں اور اپنے قیاس جو ہیں ان سٹڈیز کے اوپر بیس کریں. عموماً ایسی سٹڈیز جو ہوتی ہیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ مضبوطی چاہیے ہوتی ہے محقق کو، ماہر کو، کہ وہ ان کو مکمل طور پر سٹڈی کرتا چلا جائے اور دیکھتا چلا جائے، دیر تک یعنی سٹڈی کرنی پڑتی ہے. تو بہت سارے ماہرین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا یا اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کراس سیکشنل سٹڈیز کرتے ہیں. کراس سیکشنل سٹڈیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی فرد کو یا ایک ہی گروہ جس میں مخصوص فرد ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیر تک سٹڈی کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم مختلف گروہ لے لیتے ہیں. مثلا فرض کیا جائے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بچے کی ذہانت جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، تو ہم چھوٹے بچے لے لیں، پھر تھوڑے سے بڑے بچے لے لیں، پھر تھوڑے سے اور بڑے بچے لے لیں، پھر نوجوان لے لیں، اور ان کی ذہانت کو ہم کسی طرح سے ماپ لیں. اور یہ سٹڈی جو ہے وہ مختلف کراس سیکشنز کے اوپر، مختلف گروہوں کے اوپر کی گئی ہے. لیکن چونکہ وہ بچے ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا پاکستان کے وہ سارے بچے ہیں، لاہور میں وہ رہتے ہیں فرض کیا جائے، تو چونکہ ان کا آپس میں ایک جیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، ماحول تقریباً ایک جیسا ہے، تو ہم یہ اندازے لگا سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ کہ ذہانت بچے میں کس طرح سے پروان چڑھتی ہے. یعنی اچھا تو یہ ہوگا کہ ہم ایک ہی بچہ یا ایک گروہ لے لیں جس میں بچے جو شروع دن سے ہم ان کی ذہانت کو ہر روز یا ہر سال میجر کرتے جائیں اور آخر میں اس کے نتائج نکالیں، وہ تو زبردست ہوگی. لیکن کئی دفعہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کراس سیکشنل اسٹڈیز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرنی پڑتی ہے. تیسرا میتھڈ جو ہے وہ سیکوینشل میتھڈ کہلاتا ہے ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. سیکوینشل میتھڈ کے اندر ہم مختلف گروہوں کے لوگوں کو لے کر ان کو اسٹڈی کرتے ہیں سیکوینس کے اندر جیسے وہ گرو کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے لانگیٹیوڈنل نہیں ہوتی کہ لمبے عرصے کے لیے کریں، بلکہ چھوٹے وقفوں کے لیے گروہوں کو ایک طرح سے کراس سیکشنل اور لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کا ملاپ ہے سیکوینشل اسٹڈیز. سیکوینشل اسٹڈیز اس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی گروہ کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں تھوڑے وقفے کے لیے، پھر ایک اور گروہ جو اس سے پیچھے ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور آپ پھر کراس ریفرنس کر سکتے ہیں اکراس ان دونوں گروہوں کے، یہ جاننے کے لیے کہ آیا جو چینج جو ڈیولپمنٹ میں چینج ہے وہ ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے، اور آپ اسیس کر سکتے ہیں گروہوں کے درمیان جو ہے تبدیلیوں کو. آخر میں مائکرو جینیرک جس میں ایک ہی شخص کو بار بار اسٹڈی کیا جاتا ہے مگر بہت چھوٹے چھوٹے عرصوں کے درمیان. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا ان تمام میتھڈز کی افادیت یا ان کے ایڈوانٹیجز اور ان میں کمیاں یا پرابلمز، مشکلات جو ہیں ان کو جلدی دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ
کس طرح سے ہمیں فائدہ دیتی ہیں. سو لانگیٹیوڈنل ڈیزائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ہی شخص کو یا ایک گروہ کو جس میں مخصوص سیٹ ہو لوگوں کا, اس کو ہم دیر تک اسٹڈی کریں. اور جب وہ دیر تک ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم بے شمار ان کے ساتھ ان میں جو تبدیلیاں پیش آ رہی ہوتی ہیں ان کی نشاندہی جو کر سکتے ہیں. مگر اس میں مشکلات یہ ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بے شمار اور عناصر جو ہیں وہ دخل انداز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذہانت جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے ایک لمبے وقفے کے اوپر. بچے جو ہیں بڑے ہوتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں and so on and so forth. لیکن ان میں وہ جو بے شمار تبدیلیاں جو ذہانت کے ضمن میں آتی ہیں, ان کی جیسے جیسے وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان عناصر کی طرف بھی ہماری توجہ کراتی ہیں یا ان کانفاؤنڈز یا ان ایسے متغیرات کی طرف توجہ مبذول کراتی ہیں جو کہ دراصل ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ ذہانت جو ہے ایک ہی بچے میں بڑھ رہی ہے عمر کے ساتھ ساتھ, بلکہ وہ اپنی کلاس روم میں جا کے نئی نئی چیزیں بھی سیکھ رہا ہے. تو کلاس روم میں سیکھی ہوئی نئی نئی چیز جو ہے دراصل اس کی انٹرنل بایولوجیکل انٹیلیجنس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہی ہے, مل رہی ہے, اور وہ کسی طرح سے ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اسی طرح کئی دفعہ سیمپلنگ بائسز ہوتی ہیں, کئی دفعہ اسٹڈی کرنے کے اندر خاص طور پہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کو کرنے کے لیے ہمارے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں یا جو ہمارے معمول ہوتے ہیں وہ کسی طور سے ہماری ریسرچ کا حصہ نہیں رہتے, اور پھر ہمیں اندازے اور قیافے جو ہیں اس کے بارے میں لگانا چاہتے ہیں. کئی دفعہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ نظریاتی طور پر لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز جو ہیں وہ متروک ہو جاتی ہیں, استعمال میں نہیں رہتی, نئے نظریے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز جو ان کے رپورٹس ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں رہتی. اسی طرح کراس سیکشنل ڈیزائن کی جو افادیت یا ایڈوانٹیجز ہیں, یہ بڑا ایک ایفیشینٹ طریقہ ہے, بڑی تیزی سے آپ چیزوں کو آپ ان کا احاطہ کر سکتے ہیں. جس چیز کے بارے میں بھی آپ اسٹڈی کریں, جیسے بچوں کی ڈیولپمنٹ, انٹیلیجنس ہے یا اچیومنٹ ہے یا موٹیویشن ہے یا سوشل ڈیولپمنٹ ہے, کوئی بھی ایسی چیز لے لیں اس میں آپ ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں. اس میں یہ طریقہ جو ہے اس لیے اچھا ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی لرننگ افیکٹ جو ہے یا کیری اوور افیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ظاہر ہے مختلف گروہوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے تعلق نہیں ہوتا, اس لیے ٹرانسفر آف لرننگ جو ہے اس کا افیکٹ نہیں ہوتا, پریکٹس افیکٹس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر کوئی سلیکٹیو اٹریشن ہو بھی جائے, مثلا گروہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریسرچ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں ایسا نہیں کر سکتے. ان کی اس میتھڈ کی مشکلات یہ ہیں کہ ظاہر ہے چونکہ آپ ایک ہی شخص کو اسٹڈی نہیں کر رہے لمبے پیریڈ کے لیے, تو آپ کے جو اندازے ہیں وہ دراصل آپ کو یہ ڈٹرمن نہیں کرتے کہ یہ شخص جو ہے کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور کسی طور سے گروہوں کے درمیان جو فرق ہیں وہ کئی دفعہ پوری طرح سے ایکویٹ نہیں کرتے, جیسے کہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں ہم ایک ہی گروہ کو یا ایک ہی اشخاص کے گروہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. سیکوینشل ڈیزائن جو ہے اس کے اندر افادیت ہے دونوں میتھڈز کی, لانگیٹیوڈنل بھی اور کراس سیکشنل بھی. تو یہ ایک بڑا اچھا امتزاج ہے یوں کہنا چاہیے دونوں میتھڈالوجیز کا, جس کی وجہ سے ہم خاص طور پہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کو سیکوینشل ڈیزائنز کے ذریعے سے بڑی اچھی طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم ایکچولی جو کوہورٹس کا افیکٹ ہے, جو گروپس کا افیکٹ ہے, اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک تصویر ابھی دکھاتا ہوں جس میں یہ سیکوینشل ڈیزائن جو ہے آپ کو اس بات کی نشاندہی کرے گا. اس میتھڈ کے اندر جو موٹی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی اور کراس سیکشنل اسٹڈیز میں مشکلات ہوتی ہیں, جیسے سبجیکٹ ایٹریشن ہو گئی کہ سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی چھوڑ کے چلا گیا, تو سبجیکٹ ایٹریشن کی وجہ سے جو پرابلمز جیسے ہمارے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں آتے ہیں, یا تو اسی طرح سے سیکوینشل ڈیزائن میں بھی یہ پرابلمز جو ہیں ہو سکتے ہیں. اگر آپ سلائیڈ کو دیکھیں تو اس ڈیزائن میں یا اس طرح کی اسٹڈیز میں یہ فائدہ ہے کہ ہم مختلف گروہوں کو مختلف وقتوں کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو جیسے جیسے یہ گروہ ان مدارج میں سے گزرتے ہیں ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں یا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. فرض کیا جائے, اگر یوں دیکھا جائے کہ ہم نے ایک کلاس لی ہے 6ٹھی گریڈ کی, جس کو ہم نے اسٹڈی کیا 7ویں گریڈ میں بھی اور 8ویں گریڈ میں بھی 1987 میں, جیسے وہ کوہورٹ 1 ہے. پھر ہم نے اسٹڈی کیا ہے 1986 میں 7ویں گریڈ کو, 8ویں گریڈ کو اور 9ویں گریڈ کو ایک اور کلاس میں, اور 1985 میں ہم نے اسٹڈی کیا ہے 8ویں گریڈ کو, 9ویں گریڈ کو اور 10ویں گریڈ کو. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1986 کی کلاس ہے جو 7ویں گریڈ کی ہے
اور 1987 کی کلاس جو 7ویں گریڈ کی ہے، ان دونوں گروہوں کے درمیان کچھ نہ کچھ مماثلت ہونی چاہیے. جیسے ذہانت کی مماثلت ہونی چاہیے، جیسے ایموشنز میں برابری ہونی چاہیے، جیسے اچیومنٹ میں برابری ہونی چاہیے یا نہیں برابری ہونی چاہیے. اس وجہ سے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، دونوں ہی 7ویں گریڈ کے اندر ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیولپمنٹ کو اور بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. آخر میں مائکرو جینیٹک جو میتھڈالوجی ہے یا ڈیزائن ہے، اس کی انسائٹس ہیں کہ کس طرح سے جلدی جلدی آپ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں ان کو ناپ سکتے ہیں یا ماپ سکتے ہیں. اس میتھڈ کا یہ مائکرو کا مطلب ہے چھوٹا، اور جینیٹک ظاہر ڈیولپمنٹ کے ضمن میں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جیسے جیسے ترویج میں نظر آتی ہیں یا ارتقاء میں نظر آتی ہیں، بچوں کی ارتقاء میں جیسے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم بڑے بغور دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی اس کی افادیت ہے اس میتھڈ کی. یہ چھوٹے سے چھوٹے مومنٹ ٹو مومنٹ چینجز جنہیں ہم کہا جاتا ہے ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. پرابلمز یہ ہیں اس کے اندر کہ کئی دفعہ چینج جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تبدیلی جو ہے اس شخص کے اندر یا اس گروہ کے اندر پیدا ہو جائے گی اس تھوڑے سے وقفے کے اندر، مگر وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس افیکٹس جو ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے جب دوسرے گروہ میں تبدیل، یعنی وہ جیسے پروان چڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک سطح سے دوسری سطح میں یا ایک گروہ سے دوسری گروہ میں پریکٹس کے افیکٹس جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں. آخر میں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں، ہمارے تجربات کے طریقہ کار میں اخلاق کا گہرا تعلق ہے. ہم جب تجربات کرتے ہیں یا ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں تو ہم چونکہ انسانوں کو اس میں استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، تو بے شمار چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ اخلاقی قدروں کو. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے رسکس ہیں اور کون کون سے بینیفٹس ہیں ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو جب بھی ہم ایتھیکل اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس تجربہ کرنے سے کوئی بچوں کے اوپر کوئی رسک تو نہیں ہے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ہم ان کو کوئی مشکل میں ڈال دیں گے، اور اگر ان کو مشکل میں ڈالیں گے تو یقیناً وہ ریسرچ جو ہے اس قابل نہیں ہوگی. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ریسرچ کو کرنے سے کس کس قسم کے فوائد جو ہیں وہ ملیں گے. اگر تو اس طرح کا رسک ہے جو کہ عام نارمل زندگی کے اندر ہوتا ہی ہے تو ہم وہ تجربہ جو ہے آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر وہ رسک جو ہے وہ ذرا گہرا ہو تو پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کسی نہ کسی قسم کا ہارم پیدا کرنے کی جو ہے نا صورت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نقصان جسمانی یا ذہنی نقصان پیدا ہونے کی صورت پیدا ہوئی. جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو ہم اجازت لیتے ہیں، اور جو عموماً 18 سال سے کم بچوں کے لیے جب بھی ان کو ہم ریسرچ میں شامل کرتے ہیں تو ان کے والدین سے، ان کے ماں باپ سے یا جو بھی ان کے سرپرست ہوتے ہیں ان سے ہم اجازت لیتے ہیں ان کو ریسرچ میں استعمال کرنے کی. یقیناً بچوں کی ذاتی زندگی، ان کے ذاتی کوائف، ان چیزوں کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اور یہ تمام ذاتی کوائف جو بچوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کو ایک سیف میں، لاک اینڈ کی میں رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے کسی اور تک نہ پہنچ جائے. اگر کبھی فرض کیا جائے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، آپ کسی جرنل میں اپنی کی ہوئی ریسرچ کو پبلش کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی پرسنل نام یا اس کے پتہ یا کوائف یا سیل فون نمبرز جو ہیں اس کا اشتہار نہیں دیتے یا نہیں بتاتے، بلکہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جو معمول ہے اس کی عمر کتنی تھی یا اس کی جنس کیا تھی. اس سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی جاتی. عموماً ریسرچ کرنے کے بعد یہ حق حاصل ہے ماں باپ کو اور بچوں کو کہ جو بھی ریسرچ ہوئی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا تھے. ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے ریسرچ میں حصہ لینے کے بعد کہ وہ کس طرح سے اس تحقیق کے اندر سے گزرا ہے اور اس کے اوپر جو تجربہ کیا گیا ہے اس سے کیا نتائج اخذ ہوئے. وہ اس چیز کا کہاں ہوتا ہے جاننے کے لیے کہ وہ کیا نتیجے ہیں. اور یقیناً اگر ایسے تجربات کیے گئے ہوں جس کے اندر سے کوئی فائدہ نکلتا ہو تو وہ لوگ جو کہ کنٹرول گروپ میں ہوتے ہیں، لیٹس سے اگر ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپ میں ایک خاص قسم کی تھیراپی استعمال کی گئی ہے حسیل بچوں کے ساتھ، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تھیراپی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑا فائدہ مند رہا ہے، تو وہ بچے جو حسیل تھے اور کنٹرول گروپ میں تھے ان کو بھی چانس ملنا چاہیے اسی تھیراپی کو استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک بینیفیشل ٹریٹمنٹ ہے. تو عموماً ایسی تحقیقات میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایکسپیریمنٹل گروپ جو ہے وہ اچھے
نتائج لے آتا ہے تو پھر کنٹرول گروپ کے بچوں کے لیے بھی اسی تھیراپی کا دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو یا اپنی مشکل کو اس تھیراپی کی صورت سے اس سے نکل سکیں یا اس سے صحت یاب ہو سکیں. تو آج کے موضوع کی سمری جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے 2 میتھڈز کے بارے میں بغور پڑھا ہے اور دیکھا ہے. ان میں سے ایک میتھڈ جو ہے کوریلیشن کا میتھڈ ہے اور یہ میتھڈ جو ہے ہم کو پیشین گوئیاں کرنے میں مدد دیتا ہے اور 2 متغیرات کے رشتے کو استوار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان میں رشتہ جو ہے مثبت ہے منفی ہے کتنا اس کی مقدار کے بارے میں بتاتا ہے. ہم نے ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے بارے میں پڑھا ہے, ہم نے مفروضے کی ٹیسٹنگ کے بارے میں پڑھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نظریے کا اور تحقیق کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوریلیشنل میتھڈز اور ایکسپیریمنٹل میتھڈز میں کیا فرق ہے. ایک کاز اینڈ افیکٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے اور ایک کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ تحقیق میں خاص طور پہ انسانوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کی جانے والی تحقیق میں اخلاقیات کا کتنا عمل دخل ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا, پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. خدا حافظ.